اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسنین وعلی آلک واصحابک یا جد غوث الثقلین وڈیاں مہراں والیا سلطانہ تے ذیشانہ وڈے کرم کمائی نہیں بھلا ہووی کلر شور زمین تے مہربانہ بوٹے کرم دلائی نہیں بھلا ہووی ککھاں وچ رلدے سے بخت میرے ککھوں لکھ بنائی نہیں بھلا ہووی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے عیباں تے پائی نہیں بھلا ہووی حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبت ذی قدر و ذی منزلت پھر طریقت پروردہ آغوش علم و فقر وارث علوم خواجگان چشت آل بہشت امبر سرشت عالی مرتبت صاحبزادہ والا تبار جناب حضرت پیر صاحبزادہ فیصل احمد میروی صاحب زیب و زینت درگاہ معلیٰ میرا شریف میرے دائیں بائیں تشریف فرما تکاریم اور عزت کے لائق صاحبان علم و دانش وارثان محراب و منبر حضرات علماء کرام میرے محبوب علیہ السلام کی ثنا گستری کرنے والے ثنا خانان شیری دہن نقیب بزم برادران اسلام یاران طریقت اہل علاقہ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں آپ لوگوں کے معاملات زندگی ہیں میں آپ کا وقت کسی صورت ضائع نہیں کروں گا چند منٹ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ جس وقت انہوں نے دعا کا ٹائم رکھا ہے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ وقت پہ شروع ہو اور وقت پہ ختم ہو میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا چونکہ ہم ایصال ثواب کی محفل میں آئے ہیں ایک مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے یاد رکھیں یہ جو مجالس اور محافل ہوتی ہیں یہ کوئی ریت رواج نہیں ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہو نا کہ 40واں کرنا رواج ہے یہ ریت ہے نہیں 40واں یا ایصال کی محفل اس لیے کی جاتی ہے کہ زندوں کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم سے تگڑا بندہ اس جہان کو چھوڑ کے چلا گیا ہم نے بھی جانا ہے کم از کم اس اندھیری قبر کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے کم از کم ہمارے ہاں اس قبر کی تیاری ہونی چاہیے تو میں نے قرآن پڑھا دھیان سے سنیے میری بات قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو یہ آمنو کا لفظ لگا کے اللہ نے بے ایمانوں کو نکال دیا خطاب مصطفیٰ کے نوکروں سے کیا ہے اگر آپ کو سمجھ آئے تو کہہ دیں سبحان اللہ میں بالکل جھٹکی تقریر کا عادی ہوں تاکہ آپ کے پلے بات پڑے اللہ کریم نے آمنو کا لفظ لگایا بتایا بے ایمانہ نال میں گل کرنا ہی نہ چاہنا میں تو مصطفیٰ نے نوکر نال گل کرنا چاہنا یا اللہ چاہتے کیا ہو فرمایا اتقوا اللہ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو کسی چودھری نواب راجے مہاراجے نہ تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں یہاں تو لوگ کل کرسیوں پر بیٹھے تھے آج صبح ہر چیز چھوڑ کے جانے کو تیار ہیں ہمیں تو وہ امام احمد بن حنبل بھی یاد ہے جب وقت کے بادشاہ نے کہا تھا قرآن مخلوق ہے امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن مخلوق نہیں اللہ کی کتاب ہے سرے بازار کھڑا کر کے نا دربار میں جس طرح آج لٹریشن اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہے ہیں نا تو لوگ چھوڑ رہے ہیں جو مصطفیٰ کا کمی ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتا وہ تو در مصطفیٰ کا دھیان رکھا کرتا ہے تو جب امام احمد بن حنبل کو عباسی سلطنت کے بادشاہ نے مروایا نا اتنا مروایا کہ آپ کا ازار بند کھلنے لگا تو آپ نے اللہ سے التجا کی مالک تیرے قرآن کے پیچھے میں جان دے دوں گا لیکن ایک مہربانی کرو کہ میرا ستر کسی پہ ظاہر نہ ہو عاطف غیب سے 2 ہاتھ ظاہر ہوئے انہوں نے آپ کا ستر باندھا اور آپ کو ننگا نہیں ہونے دیا آپ مار کھاتے رہے لیکن قرآن کو اللہ کی کلام کہتے رہے یہاں تک کہ بادشاہ ڈر کے اس نے چھوڑ دیا بعد میں لوگوں نے کہا امام احمد بن حنبل قیامت والے دن حضور سے ان کی شکایت کرنا سنو میرے امام نے کیا جواب دیا میرے امام نے فرمایا میں حضور سے کیوں شکایت کروں یہ عباسی ہیں حضور کے چچا کی اولاد ہے میں نہیں چاہتا میری وجہ سے حضور کو شرمندگی ہو فرمایا وہ مجھے پہلا کوڑا مارتا تھا میرا ابھی درد ختم نہیں ہوتا تھا اس سے پہلے میں اس لیے معاف کر دیتا تھا کہ اس کا تعلق محمد عربی کے گھرانے سے ہے سمجھ آئی کہ نہیں یہ ہے اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنے والے کو مار سے غرض نہیں ہوتی
جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سلطنت کو ایسی نہج پہ چلانا ہے جس سے غریب کو غریب کا حق ملے تو پھر قربانی دینی پڑتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ پھر 6 ماہ کا علی اصغر لوٹانا پڑتا ہے، فرعون و محمد کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر قاسم کی جوانی کٹوانی پڑتی ہے، پھر علی اکبر کا خیال نہیں کرنا پڑتا، پھر 113 زخم نیزے کے اور 72 زخم تیروں کے کھا کے سر قلم کروا کے نیزے پہ چڑھ کے بتانا پڑتا ہے لوگوں ہمارا سر دھڑ سے جدا ہو سکتا ہے لیکن ہماری زبانوں سے حق کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ کردار جس کی ہمیں ضرورت ہے. آج ہم ان کرداروں سے آ رہی ہیں. میں آپ سے سچی سچی باتیں کرتا ہوں نہ تو میں تھوڑے سے جی 14 نہ آئی 14 نہ میں پلاٹ کے نہ دنما کوٹھی یعنی شوق ہے اللہ قبر چنگی دے وجہ تھے مدینے والا تشریف گنا ہوئے. سمجھ آئی کہ نہیں بات کی؟ مرنا سب نے ہے. وہ سکندر ذوالقرنین چلا اس نے کہا میں نے ہاتھ باہر رکھے ہو. پنجابی اٹا کالی سمجھ آنی نے اس نے کہا میں نے ہاتھ باہر رکھے ہو کفنوا کے کیوں؟ اس نے کہا دنیا پتہ چلے میں نہیں بادشاہی سورج ڈوبا کدے نہیں آیا لیکن میں بھی جا رہا تھے ہاتھ خالی گن کے جا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایمان والو بے ایمان نہیں. اب آپ خود کمپیریزن کریں. مجھے نہیں پتا کہ کیا there is something wrong in the bottom کہیں ہے یا نہیں ہے. میں بات کھری کر کے جا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اوہ ایمان آلے ہو جی اللہ کے حکم ہے کہ میں کل انج ڈرو جو ڈرنے نہ حق کے. اگر آئیے سمجھ تو کہہ دیں سبحان اللہ. قیامتی والے دھاڑے مچھا نال مول نہیں پہنا. قیامتی والے دھاڑے رسول اللہ نہیں نوکری نال مول پہنا ہے کہ نہیں؟ یہ بات یاد رکھیں. حضور کی نوکری سے مول ڈالا جائے گا قیامت والے دن. اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا سارے بولیں اللہ کا حق ہے. اللہ سے ڈرنے کے لیے اللہ کی محبت ضروری ہے. اب آپ سوچیں گے محبت بھی کریں اور ڈریں بھی. یہ عجب سی کہانی سنائی آپ نے. یاد رکھیں جب کوئی کسی کو محبوب بناتا ہے نا بات دھیان سے سنیے گا. جب کوئی کسی کو محبوب بناتا ہے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے میرا محبوب ناراض ہو جائے. آپ اللہ سے محبت کریں گے آپ کبھی بھی وہ کام نہیں کریں گے جس سے خدا ناراض ہو جائے. اگر اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے محبت کریں لیکن ہمارے پاس وہ محبت نہیں ہے. سچ کہہ رہا ہوں. بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے زرق برق لباس میں اللہ کی محبت نہیں ہے. جن کے پاس محبت ہے ان کی دنیا دیکھیں کیسی ہے. یہ حضرت بیلول دانا یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پیر ہیں. یہ مجذوب تھے. ہم جس سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں نا حنفی سکول آف تھاٹ ہے ہم سب کا. یہ انڈو پاک میں اکثر لوگ حنفی سکول آف تھاٹ سے ہیں. ہاں کوئی انابلہ ہیں کوئی شوافے ہیں کوئی مالکی ہیں لیکن اکثریت جو ہے نا وہ حنفی سکول آف تھاٹ سے ہیں. امام صاحب کے مرشد ہیں یہ بیلول دانا. بات سننے والی ہے. میں انشاءاللہ تھوڑی دعائی نے ٹائم تے تھوڑی جان چھوڑ دے سا. میں آلریڈی اپنی زبانہ نہ زنگ لا کے آیا. میں تفسیر بھی پڑھا کے آیا حدیث بھی طالب علمہ پڑھا کے میں کھاتا اپنا پورا کر کے آیا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ بات سنیے گا پوری دھیان سے. بیلول دانا کا دور ہے. یہ بابا مجذوب تھا. گدڑی پہن کے پھرتا تھا. گدڑی بوریوں کا لباس کوئی زرق برق نہیں تھا. عباسی بادشاہ ہارون الرشید اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کل یوم ہوا فی شان کہ اللہ کی ہر روز نئی شان ہے. بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس کا کیا کل بھی اللہ اللہ آج بھی اللہ بولو جنہ دا ہے کل بھی آج بھی تے آن والے کل بھی قیامتیاں بھی. اس کا کیا اللہ ہے ہی اللہ کوئی پوسٹ نہ ودنی نہ کٹنی. کہ پھر اللہ یہ جو فرما رہا ہے کل یوم ہوا فی شان اللہ کی روز نئی شان ہے. مثلا کس طرح ایک بندہ جناب ریکروٹ بھرتی ہوتا ہے پھر اسے جناب ایک پولیس مین عام بنا دی جاتا ہے پھر 1 سٹار اسے لگتا ہے پھر 2 لگتے ہیں پھر 3 سٹار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تو اب اللہ کل بھی اللہ تھا کوئی سٹار میں بڑھوتری کوئی کمی. آج بھی اللہ کل بھی خالق آج بھی خالق کل بھی مالک آج بھی مالک. سمجھ نہیں آئی یار یہ شان اللہ کی روز نہیں کیسے ہے. سامنے سے بابا بیلول گزر. اس نے کہا بیلول رکو. حضرت بیلول رکے. بات سننے والی ہے سنگیو. آنے جانے والوں کو نہ دیکھیں. گل میں نہیں سنو جتے آگ سو تے بریک لاسا. نہ میں مردیاں کدی گل سنائی نہ میں کچھ اجیاں کدی گل سنائی. گل سننے آستے پوری چاس ہو تے گل پلے پیسے نے. حضرت بیلول دانا سامنے گزرے. ہارون نے کہا بابا رکیے. رکے کہاں بول ہارون. ہمارے جیسا ہوتا تو فخر سے کہتا آج بادشاہ سلامت میں نو بلایا. کئی تا جنے ہفتہ ہاتھ نہیں توڑنے آ جائے میں نے صاحب نہ ملاقات ہوئی. خدا کا خوف کرو.
ملاقات کرنی ہے تو حسنین کے نانے سے ملاقات کرو، ملنا ہے تو محبوب دو عالم سے ملو، جن کی نوکری یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی۔ اتنے تو سارے پھنسی نہ پھڑکن لائی پھرنے، کوئی کیڑے رولے چھے کوئی کیڑے رولے چھے، جنہوں نے رسول اللہ سے لگائی ہے ان کے نام آج بھی بولتے ہیں۔ جس طرح کامران بھائی کہہ رہے تھے 55 سال نہ بوڑھا جانا ہے، ٹنگا کام نہیں کرنی ہے، پینے آستے پانی کہن کو منگنا ہے۔ فیض آباد نے ٹھنڈی چوٹی دے ڈیرہ لایا، بڑے بڑے دنیا تھر تھلی پہ گئی کہ اگر انہاں مسلمانہ نے بڑھیا نہیں اتنی جرت ہے، انہاں نے جوانہ نہ عالم کے ہوئے۔ میری باتیں آپ کے پلے پڑ رہی ہیں، یقیناً آپ تنگ ہو رہے ہیں اور روس رہے ہوں گے کہ یہ کوڑے مولوی صاحب کدھر سے لے آئے ہیں۔ بات سچی جچتی ہے ممبر رسول سے۔ یہ چکنی چپڑی آپ ترکانو دیکھیں نا، تریک کا جو ترکانو، اس پہ جتنی مرضی آپ چینی چڑھا دیں، ایٹ دا اینڈ جب وہ گھل جائے گی نا تلو کوڑا ترکانو ہی نکلنا۔ گل سچی ٹھیک ہونی، ملمہ کاری اور مرصع سازی کا کوئی فائدہ نہیں، جو ہو وہ بتا دینا چاہیے۔ ہارون نے کہا بابا بیلول میں نے قرآن پڑھا، قرآن کہتا ہے کل یومن و فی شان۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو حضرت تشریف فرمائے ہیں جس آستان کے یہ مالک ہیں، میرے آباء و اجداد نے ساری زندگی اس در کا پانی بھرا ہے۔ آج چشتی سلسلے میں ہمارے پاس اگر ایک واسطے سے حضور پیر پٹھان حضرت شاہ محمد سلمان تونسوی غریب نواز کا فیض ہے تو وہ آستانہ علیہ میرا شریف کی وجہ سے۔ اب بات سنیے گا، ہارون نے کہا بابا سمجھاؤ۔ بابا ہارون کو کہتا ہے اے بادشاہ مجھے دیکھ، کہا تو فقیر ہے، کہا اپنے آپ کو دیکھ، کہا میں بادشاہ ہوں، کہا اب ایسے کرو نا جو میں کہوں گا وہ کرنا ہے، کہا کیا کروں، کہا اب میری گدڑی تم پہنو، تمہارا بادشاہی کا لباس میں پہنوں، میری جگہ پہ فقیر بن کے تم کھڑے ہو جاؤ، تیری گدی پہ میں بیٹھوں گا۔ بادشاہ تھوڑا ہچکچایا، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، بابے رکھا ٹھیک ہے پھر اسی بھی نہ دسنے گل کیڑی ہے، جائی کہ نہیں؟ اس نے کہا اچھا حضرت کرتے ہیں۔ بیلول نے جو کہا اس نے وہ کیا۔ بادشاہ کو حضرت بیلول نے فرمایا اب سمجھ آئی؟ اس نے کہا نہیں، کہا چلیا تھوڑی دیر پہلے رب کی یہ شان تھی، میں گدڑی پہن کے فقیر بن کے کھڑا تھا، تو بادشاہ بن کے بیٹھا تھا۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ بادشاہ فقیر بن کے کھڑا ہے اور فقیر بادشاہ کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، ہر بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اسے ہی سمجھ آئے گی جو کہتا ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ وہیں کھڑے کھڑے بے لاگ تبصرہ کر کے انسان کو اس کی اوقات اور حقیقت بتا دیتے ہیں۔ میں علامہ بیضاوی کو پڑھ رہا تھا، تفسیر بیضاوی فرماتے ہیں انسان اگر اپنی حقیقت کو دیکھے تو حیران ہو۔ اچھا اللہ کا نظام بڑا عجب ہے، انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں کل تفسیر پڑھا رہا تھا کہ رحم مادر میں التقاء الخطانین ہوتا ہے، دو شرمگاہوں کا باہم ملاپ ہوتا ہے۔ من نطفت قذرت کے الفاظ علامہ بیضاوی نے لکھے ہیں، ایک گندا قطرہ جو انسان کو ناپاک کر دیتا ہے، اس سے ایک ناپاک جگہ پہ وہ جاتا ہے، وہاں سے انسان تخلیق ہوتا ہے۔ اچھا جب اس گندگی کی آماجگاہ سے انسان تیار ہو جاتا ہے تو اللہ پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ اس سارے پراسے سے گزار کے ایٹ دا اینڈ آف باٹم اللہ عزت کیا دیتا ہے؟ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرماتا ہے اس پراسے سے گزرنے کے بعد میں اللہ اپنے انسان میں روح پھونک دیا کرتا ہوں۔ ہم اتنے عزت دار لوگ ہیں کہ اللہ کی پھونک سے ہماری تخلیق ہے، لیکن ہمیں اپنی قدر کا نہیں پتا، ہمارے ہاں خوف خدا ختم ہو گیا۔ آئیے میں آپ کو علامہ فخر الدین رازی، تنگ تو نہیں ہو رہے ہیں؟ علامہ فخر الدین رازی آپ کا سن وصال سن 606 ہجری ہے، راؤنڈ اباؤٹ 1000 سال قبل آپ کا وصال ہے۔ آپ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے
ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں، میرے امام کا گھر اور مدرسہ دور تھا، دن کو آپ آتے تھے تو رستہ نظر آتا، شام سمے آپ نکلے، بارش کا موسم اور کوفہ شہر ہے، آپ جا رہے ہیں، رستے میں کیچڑ تھا، میرے امام کا قدم لگ گیا کیچڑ پر، زور سے لگا، کیچڑ اچھل کے نا ساتھ ایک مجوسی غیر مسلم تھا، اس کی دیوار پہ لگ گیا، کچی دیوار تھی۔ تنگی تو نہیں ہو رہی؟ میں اتنا سور ساز کا مالک نہیں ہوں، بس نغمہ کو جا و من کو جا سازے سخن بہا نہیست، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را۔ آپ کو ترجمہ کر دوں، تیڑے کنجر کلاوہ تھیا تھیا، ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح، تیڑے بال شہانے شکرے، ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی صحیح، تیڑے باغ بہشت گلشن سونے، ایک ڈھٹڑا کنڈڑا میں بھی صحیح، او یار فریدہ جے سونا نظر کا میں سونا میں اتھاڑ سونا میں اتھاڑ سونا۔ حضرات سنیے بات کو، اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے قدموں سے کیچڑ لگ کے نا مجوسی کی دیوار پہ لگا، میرے امام کے دل میں خیال، اب اتنا ڈیپتھ میں جا کر کوئی نہیں سوچتا، یہاں لوگ کنالوں کے حساب سے لپیٹ لیتے ہیں جی، اور فخر کر کے کہتے ہیں میں انہوں نے زمین چاہی کی دی مارکل کی نہیں تے تکن، تو مار صحیح تو ہی لو لگ سی شو دیا، ایک باری جا صحیح دنیا تو پیسن نہ لیتا لگ سی تو ساری لو میں کے کر کے آیا تھے کہ نہ کر کے آیا۔ سنیے بات، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں آپ کا قدم لگا نا زمین پہ، کیچڑ اچھل کے مجوسی کی دیوار پہ، اچھا وہ مجوسی وہ تھا جس نے امام کا قرضہ دینا تھا، اور میرے امام سوچنے لگ گئے دیوار کچی ہے، امام فرماتے ہیں اگر کیچڑ لگا رہا تو صاف دیوار گندی میری وجہ سے ہوئی، میں تب بھی مجرم ہوں، نہیں سمجھ آئی بات، صاف دیوار گندی ہو گئی تو میں تب بھی مجرم ہوں، اور اگر صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی کچی ہے، جب کیچڑ اتاروں گا تو تھوڑی سی مٹی بھی اترے گی، اس کی مٹی میں نے تصرف کیا، فرمایا میں تب بھی مجرم ہوں، اب ادھر بھی جرم، جاؤں تو کہاں جاؤں، اتنی گہرائی میں وہی سوچتا ہے جو رب سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بولو، کیا مسلمان بھی ہو؟ وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، پیو مرنا بعد وچے پترہ پہلے دسنا، اتنے جریب، اتنی سرسائیاں، اتنے اینچ تے، اتنے فوٹ تے، اتنے کنال تے، اتنے مرلے، یہ چاچے دبائیوں نے اس کو چائی کے لئے، مرنے میں کنالہ ہی نہیں چھوڑنا، کدی پیو پترے ہیں، یہ بھی سکھایا پتر کاروج برکت نہ ہوئے، تے 99 نا اللہ نے پڑھ کے دکار، 99 نا رسول اللہ نے پڑھ کے دکار، اللہ برکتہ عطا فرما دے بے گا۔ یہ کیا کبھی کسی معذرت کے ساتھ، ہم زبانی کلامی مسلمان ہیں، ہمارے ہاں ایک روٹین ورک بنا ہوا ہے، مولوی صاحب آئے تقریر کی جیب میں لفافہ ڈالا چلے گئے، امام صاحب آئے وہ بھی اسی چکر میں دعا مانگوں گا 4 چھلڑاں دے، ہم نے اماموں کو محتاج کر دیا۔ جب آپ نے مصلی پہ کھڑے ہونے والے لوگوں کو اس قدر محتاج کیا اور اس قدر عجب قسم کا کرائٹیریا مقرر، کوئی بندہ کہتا ہے میں نے خطیب لگنا ہے، اچھا جی کمیٹی والے آپ سے امتحان لیں گے، وہ 9 سال چھولے بیچتا رہا جو آپ کو امتحان دے گا، آپ کو شاید الحمد بھی سیدھی پڑھنی نہ آتی ہے، یہ بھی نہ پتہ الحمد کے اوپر الف لام کیوں آیا ہے، آیا امتحان لینے ان سے جو 9 سال پڑھ گیا، وجہ کیا ہے؟ امام کی مجبوری ہے، اور آپ کے مل گیا ایک اندھا نابینا، آپ دبا کے رکھے اسے۔ جب ہم نے قرآن والوں سے یہ سلوک کیا، ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ گئی۔ اگر کسی کا مر رہا ہو نا، ترلا لیتے ہیں امام کا، ہو یاسین پڑھو، ہمیں نہیں آتی، ابا کی جان نہیں نکل رہی، جس وقت امام سے لے رہے تھے امتحان اس وقت کہاں تھے؟ یہ سوچو روز معاشر کے امتحان میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ معذرت میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معذرت کرتا ہوں، میری باتیں سخت ہیں لیکن سچی باتیں ہیں۔ اے قوم مسلم، ہم نے اپنے آپ کو خود گرایا ہے، ہمیں کسی نے نہیں گرایا، ہم نے اپنے آپ کو خود پھینکا ہے عجب قسم کی تنہائی میں۔ آج ہم گلہ شکوہ رب سے کر رہے ہیں، وہ تو اقبال نے کہا تھا، وہ تو کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، اور ہم بس اس بات کو لے کر، ہمارے ابا جی پیر تھے، اور ابا جی پیر سنٹوں کے ہیں، ہمارے دادا صاحب بڑی خدمت کرتے تھے مسجد کی، وہ کرتے تھے، تو کیا کرتا ہے؟ تو جمعے والے دن بھی نوٹ دیکھتے ہے، دال نال دوسرا تو نہیں جا رہے، مسیحی زیادہ نہ چلے جائے۔ اقبال نے کہا تھے تو وہ آبائی تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ یہ میں سیکٹر میں آیا، کوٹھیاں ہر طرف دیکھی،
کسی کوٹھی بنانے والے نے باہر کہیں ڈبہ لگایا ہوا ہے کہ کوٹھی نہیں بن رہی، چندے کے پیسے دیں. کبھی کسی نے کہا ہے کوٹھیاں اپنے گھروں کے لیے چندہ نہیں مانگتے ہو؟ خدا کا گھر اس قدر کمزور ہے کہ ہم کو جناب ٹوکریاں لے کر پھر رہے ہیں جی پیسے دو نہیں تو مسیحی نہ بل نہیں تارن ہونا. اے مسلمان کیا تجھے احساس نہیں کہ رب کے گھر کے کچھ حق حقوق ہیں؟ آج وہ قاضی صاحب ہی نا وصال کر گئے، آج ان کے پاس کیا ہے؟ آج نیکی آپ کریں گے، ایصال انہیں کریں گے تو پہنچے گا، وگرنہ ان کا تعامل منقطع ہو گیا ان کا کھاتا. یہ زندگی انتہائی مختصر ہے. خدا را اپنے آپ کو بربادی میں مت ڈالے. اور یہ جو ترکانوں تے کھنڈ چاڑ کے سارے تو سنانے نہ گلا، شفاعت برحق ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن خدا کا نام ہے عمل کی دنیا میں آئے، خدا رسول کا نام ہے عمل میں آئے. میں ابھی آپ سے پوچھوں آج صبح کی نماز کس نے پڑھی ہے؟ ہم میں سے 70% ایسے جو سر شرم سے جھکا لیں گے. اپنی نماز پڑھی نہیں تو بخشوان آ گئے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا، آپ خاموش ہو گئے ہیں. میں ابھی سر لگاؤں آپ مجھ پہ پیسے پھینکیں گے، میں جے پار کے چلا جا سکتا، لیکن اگے قبریں میں کلیاں جانا تو سچ کہیں جانے دعا نہیں منگنی، شاری سونی تقریر کرنے دعا منگو تو سوکی نہیں منگنی. جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک پڑھے سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. 4 ضلع دور جا کے جنازہ پڑھاتے ہیں، برادری نہ ناراض ہو. نماز فرض عین ہے، آپ پڑھیں گے تو ادا ہوگی، نہیں پڑھیں گے تو کوئی آپ کی طرف سے نہیں ادا کر سکتا. پڑوس میں مسجد ہے، نماز ہی کوئی نہیں ہے، لیکن نماز جنازہ پڑھنے سارے جاتے ہیں، برادری نہ ناراض ہو. خدا کو ناراض کر کے پھر رہا ہے، کہتا ہے برادری ناراض ہو. افسوس ہم کہاں پر کھڑے ہیں. خدا کا خوف کریں. بس آخری بات امام صاحب کی، آپ کا وقت بہت زیادہ ہو گیا. اچھا امام صاحب نے پھر کیا کہ بات سنیے گا ذرا دھیان سے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جناب والا دروازہ مجوسی کے گھر کا کھٹکھٹایا. مجوسی کی بیٹی باہر آئی، اسے کہا بیٹا تیرا بابا کدھر ہے؟ اس نے کہا جناب میرا بابا آرام کر رہا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا جانا اپنے بابا کو بلا کے لے آ، اسے بتا مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ آیا ہے. وہ بابے کو بلا کر لے کر آئی، وہ سامنے آیا، غصے میں آ گیا. اس نے کہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ آپ کو جو پتا ہے میرے پاس قرضہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، ہوں گے تو میں آپ کو لوٹا دوں گا، لہٰذا بار بار میرا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں. میرے امام نے فرمایا میں آج قرضہ لینے نہیں آیا. اس نے کہا جناب بتائیں نا پھر کس کام سے آئے ہیں؟ آپ مجوسی کو پکڑ کر دیوار کے پاس لے آئے. آپ نے فرمایا یہ تجھے کیچڑ نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی نظر آ رہا ہے. میرے امام نے فرمایا اے مجوسی اگر میں کیچڑ نہیں اتارتا تیری دیوار جناب والا گندی ہو جائے گی. تیرا مجرم ہوں، اگر میں کیچڑ اتارتا ہوں دیوار کے ساتھ دیوار کی مٹی بھی آئے گی تب بھی تیرا مجرم ہوں. اب بتا نا مجھ پہ چٹی کیا ہے، میں نے اس کی صفائی کیسے کرنی ہے؟ وہ جناب والا مجوسی نے جب یہ بات سنی میرے امام کے قدموں میں گر کے رونے لگ گیا. میرے امام نے فرمایا میں نے تجھ سے اپنی حاجت روائی کا کہا ہے، تو میرے قدموں میں گر کے بھلا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اے امام اعظم دیوار کی صفائی بعد میں کریں گے، پہلے مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دے تاکہ میرے دل کی دنیا صاف ہو جائے. میرے امام نے فرمایا میرے نبی کا کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اے ابو حنیفہ جس محمد کا غلام اتنا اعلیٰ ہے اس غلام کا آقا محمد عربی کتنا اعلیٰ ہوگا. اللہ اکبر. یہی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا بولو کیا ہے؟ سارے بولے کیا ہے؟ جب اللہ سے محبت ہوگی تو دل میں ڈر آئے گا. یہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی، اسی کا مزاج بنے گا کو جو کہے گا او ویکھے تے میں نہ ویکھاں، ہاں جے میں ویکھاں تے او نہ ویکھے، یہ جے لے قدوں میں ہونے او جے وچ ویکھن دے ویکھے یار تا تیرے اندر وسدا تینو ایویں پین بھولے کے او غلام فریدا او دے در مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے.
آپ اپنی زندگیوں کو سنواریں. مجھے نہیں پتا میں شام کو زندہ رہوں گا جب پہ تسی میں نے ہاتھ چٹنے رہو تو میں نے گوڑے ہاتھ لاؤ شاہ صاحب آئیں فلانے صاحب آئیں. میں نے کوئی بھروسہ نہیں کہ میرے اگلی ساہ آسی نہ آسی. امام آدم ابو حنیفہ کے دل میں اتنا خوف اللہ کا رسالہ کوشیریہ کی عبارت پڑھنے لگا. رسالہ کوشیریہ میں لکھا ہے امام صاحب دن کے وقت نا اس مجوسی کے گھر والا رستہ مدرسہ میں نہیں جاتے, دور سے پھر کے آتے. شاگردوں نے کہا امام یہ شارٹ کٹ راستہ یہ آیا کرے, دھوپ میں ہمیں سڑتے رہتے ہیں, دور سے آتے ہیں. فرمایا میں نے مجوسی کو قرضہ دیا ہوا ہے نا, تو میں جب اس کے رستے سے گزرتا ہوں تو اس کی دیواریں اونچی ہیں نا, تو دیواروں کا سایہ رستے پر آتا ہے. میں دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے سائے کے نیچے چلا گیا. قرضہ تو اس نے جو لیا وہ دینا ہی دینا ہے, یہ جو سایہ ہے کہیں سود نہ بن جائے, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں دھوپ سے ہو کر آتا ہوں. ارے بابا ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کس نہج پہ چل رہے ہیں؟ وہ تو مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے. مولا علی نے فرمایا جڑا قرضہ نہیں لانا, جڑا نمازہ نہیں پڑھنا اسا قرضہ ہی نہ دیو. سادہ یا کلیہ حضرت شیر خدا نے بیان کیا. علی کیوں نہ دیں, آپ تو سخی گھرانے سے ہیں, بے نمازی کو قرضہ کیوں نہ دیں؟ فرمایا جڑا رب نہ نہیں لانا تینڈا لاسی. اور آپ نعرہ حیدری لگا رہے تھے, یہ بھی سن جائیں. یہ مولا علی مشکل کشا کا نام لکھا ہے, یہ بھی سن جائیں. علی شیر خدا کے بارے میں آپ کے بڑے بیٹے امام حسن پاک فرماتے ہیں, جن کا نام لینے سے بہت سارے لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ پڑتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں رات کا وقت آتا کوفے کی جامع مسجد میں, میرے ابا علی شیر خدا جس طرح معصوم بچے کو سردی لگتی ہے نا تو وہ یوں بالکل جڑ جاتا ہے, علی شیر خدا رات کے وقت اس کی بارگاہ میں رو کے یوں بچوں کی طرح ڈر کے روتے تھے, یا اللہ علی کو معافی عطا کر. یہ ہے خوف خدا. حالانکہ علی کون ہے؟ مستدرک کی حدیث پاک ہے, پوچھا گیا اولو من یدخل الجنہ, سونےوں دسو جنت پہلے کون ویسی؟ حضور نے فرمانا و فاطمہ والحسن والحسین. فرمایا پہلے میں ویسا تے پیچھے میرا ٹبر ویسی, پہلے میں جاؤں گا پیچھے میری آل بیت جائے گی. صحابہ نے عرض کی حضور آپ کے محبت کرنے والے. فرمایا فمحبون من ورائکم, فرمایا آگے آگے میں, پیچھے فاطمہ و علی و حسن و حسین, اور پیچھے پیچھے ہمارے نوکر جائیں گے. جنتیوں کے سردار ہیں لیکن خوف خدا کتنا دل میں ہے. امام حسن فرماتے ہیں میرے ابا یوں کر کے رویا کرتے. ہم کہاں پر کھڑے ہیں جی؟ بس اسی پہ ختم کرتا ہوں. بلے شاہ جی بولے فرمایا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو, حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. کس طرح میں دسنا, اے زمین 4-5 گند مین کھلا رہے نا, گند مین تے جناب زمین بندماشی نہ قبضہ کر کے تے پھر نہ لیے کونے والا پلاٹ مسیتی کی چاہیے دو. تیری زمین ہے نہیں یہ تو پلاٹ مسیتی دے. ایسی مسجد میں نماز ہی نہیں ہوتی. امام آدم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے. اور مقبوضہ زمین میں نماز ہی نہیں ہوتی, قبضہ شدہ زمین میں. اے مسیتیاں بنوا کے دس نے ہم ترکی کے ماڈل کی مسجد بنوا رہے ہیں. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, وہ صاحب اوصاف بندہ حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. تے اس محلے والے مولوی بھی خوش ہونے, انہاں میں جناب سالے بعد پراپرٹیاں والے عمرے تے بھیجنے. مولوی صاحب بھی خوش ہیں بھائی عمرہ کر آیا, عمرہ تک کر آیا ہی کوئی پتہ نہیں عمرہ تیرا ہویا بھی ہے کہ نہیں ہے. حضرت بلے شاہ جی بولے فرمایا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیمان دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیتے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس اپنے تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. فرد بھلائی بیٹھے ہو, فرد بھلائی بیٹھے ہو, نفلہ نیتی جاندے ہو, تسو تسیے بلے شانو ایک کیتی جاندے ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے. باتیں میں نے جو کرنی تھی وہ کر دی ہیں. اگر کسی کو میری ایک بات پہ بھی اعتراض ہے مجھ سے سوال کرے, میں قرآن سے بھی جواب دوں گا, نبی کی حدیث سے بھی جواب دوں گا. کوئی اعتراض ہے, کوئی ہے, کسی کا ہے, واریاں ترے ہونیاں چوتھی واری کرو کار لوگ ہو جانے. اللہ کریم مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے.
اللہ کریم آپ لوگوں کا آنا ان کے لیے باعث برکت اور باعث خیر بنائے۔ ہاتھ جوڑ کے اپیل نمازاں پانچ پڑھیا کرو، مہربانی کریا کرو، مسیتیاں آباد کرو، تیاں پتراں قرآن سکھاؤ، تیاں نے سر کجو، ای نہیں چٹے ککھا نال حاجی صاحب نال تسبیح رولنے ہونے، تیوں نے سرے دے دوپٹہ نہیں نال کمرشل مارکیٹ تیوں کپڑے کے نان، اس نے سرے دے دوپٹہ نہیں دے تو تسبیحاں کیڑیاں پھیرنا پیاں۔ نبی علیہ السلام کی شہزادیوں سے بڑی کسی کی بیٹی نہیں ہے، ملکہ ملک بقا راحت جان مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑی کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے۔ اگر میری بی بی صاحبہ نے نبی کی شریعت پہ عمل کیا ہے تو ہم پر بھی فرض ہے ہم اپنی بیٹیوں کو رسول اللہ کا دین سکھائیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ممتاز صاحب کا حکم ہے، ایک شعر پڑھتا ہوں، پشتو کا لمحہ نہ لانا۔ پشتو والا کہتا ہے کہ جلوے سے بعد مالو زر میں تے قربان دے، نہ پشتو کی بھی حرمتی نہ کریں، سبحان اللہ کہیں۔ جلوے سے بعد مالو زر میں تے قربان دے، واہ 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 سمرہ خیستہ نبی سلطان دے، میرا گھر اولاد جہاں محبوب پر قربان گئے، مرحبا کتنا سی میرا نبی سلطان ہے۔ اور کامران بھائی 6 کا انترہ ہے، تو اسی پیر نصیر صاحب نہ دے 6 نہ انترہ، وہ آپ نے خادم صاحب کی بات کی، اس پہ انترہ پشتو کا نمنم بل نمنم نمنم بل نمنم۔ آپ سبحان اللہ کہیں میرا ٹائم اتنا لوگوں نے کھایا، میں پھر بھی نہیں شاہ آپ کو میں نے گلہ نہیں کیا ہے، اتنا تو زیادتی نہ کرو، کربلا تو کنی تھے، آج تک کتنا لہو پیس ہوتے، کتنا ساڑا پسینہ کڑا سو، سبحان اللہ کہیں یار۔ نمنم بل نمنم نا 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 نمنم بل نمنم روستو لطان نبی، ختم پدا نبوت آخر زمان نبی، ختم پدا نبوت آخر زمان نبی، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته